معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 95 سے 108 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفقون۔ فالق الاصباح وجعل اللیل ساکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ وهو الذی جعل لکم النجوم لتعتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 95 سے 108 تک کا ترجمہ۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے۔ یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟ وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی کی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا ہے اور سورج اور چاند کو ذرائع شمار بنایا ہے۔ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب اور علم والا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو۔ عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ اور وہی تو ہے جو آسمان سے میںہ برساتا ہے، پھر ہم نے جو میںہ برساتے ہیں ہم ہی جو میںہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں سب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، اور ان میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ کے ان کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی۔ وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بید جاننے والا خبردار ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بڑا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔ اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ آپ کو ان کے داروغہ ہیں۔ اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کی بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔
اب ان آیات یعنی جو 95 سے 108 آیات کی تفسیر النور۔ خالق حقیقی اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی حقیقت کا ذکر فرما رہا ہے۔ ان امور کی نشاندہی اور اختیار بتا کر اللہ معبودیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ارشاد ہے کہ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے کہ زمین میں بوئے گئے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اناج اور پھل پھول اور دوسری نباتات اگانے والا ہے، زندہ کو مردے سے نکالنے والا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا۔ جیسے دانہ اور گٹھلی مردہ ہے، اس سے زندہ پیدا کرتا ہے پودے کی صورت میں، اور اسی زندہ پودے سے اناج اور پھل مردہ پیدا کرتا ہے۔ اور اس اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں اوندے جاتے ہو، گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ آگے ہے، تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو سکون کرنے کے لیے بنایا، اور سورج اور چاند کو سالوں صدیوں اور زمانوں کا حساب رکھنے کے لیے۔ یہ اللہ زبردست عزت والے اور علم رکھنے والے کی قدرت کا اختیار ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمانوں پر نجوم یعنی اجرام فلکی بنائے تاکہ رات کے اندھیروں میں سمت مقرر کر کے ان سے خشکی، صحراؤں، بیابانوں اور جنگلوں اور سمندروں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں اور تلاطم خیز موجوں میں منزلیں پر پہنچنے کے لیے راہ پاؤ۔ بے شک علم والوں کے لیے ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دی ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، کیونکہ اماں حوا بھی آدم علیہ السلام کے پیٹ سے ہی پیدا ہوئی تھیں۔ پھر کہیں تمہیں مستقل ٹھہرنا ہے قیامت کے بعد جنت یا دوزخ میں، اور کہیں امانتر رہنا ہے دنیا اور عالم برزخ میں۔ بے شک سمجھ رکھنے والوں کے لیے مفصل نشانیاں یعنی آیات بیان کر دی گئی ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے زمین پر پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات نکالی، جیسے اس سے نکالی ہم نے سبز اناج کی فصل جس میں سے سٹے کی صورت میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور درختوں میں سے کھجور کے درخت پر لگے کھجوروں کے گچھے، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ جو کسی بات میں ملتے ہیں اور کسی میں الگ ہیں، یعنی کسی میں گٹھلی ہے اور کسی میں نہیں ہے، کوئی راستہ آ رہا ہے اور کوئی بغیر رس کے گودے والا ہے، اور کوئی کھٹا ہے اور کوئی میٹھا ہے۔ اس پھل کو دیکھو جب وہ پھول سے بن کر لگے اور جب وہ پکے، یہ پھل لگتے وقت رنگت اور شکل کیا تھی اور پکنے کے بعد شکل اور رنگت کیسی ہے؟ یعنی پھل لگتے وقت تمام پھل ایک جیسے ہی اور پک کر سب جدا جدا نظر آتے ہیں۔ اس میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو۔ اور کافروں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، جبکہ اسی اللہ نے ان جنوں کو بنایا ہے، اور یہ بھی کہ انہوں نے اس اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں جہالت سے بنا لی ہیں، وہ اللہ ان سے پاک اور بے نیاز ہے۔ آگے بغیر کسی وجود اور اسباب کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کے بچہ کہاں سے ہوگا جبکہ اس کی کوئی عورت نہیں ہے؟ صاحبہ اس عورت کو کہتے ہیں جس سے نہ جسمانی تعلق ہو اور نہ ہی ذہنیاں مانگی، اور اس نے ہر چیز پیدا کی ہے، اور اسے ہر شے کا علم ہے کہ وہ کیسے پیدا کی گئی ہے۔ یہ ہے تمہارے رب، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر چیز کا خالق ہے، اور اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تمہاری آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جبکہ وہ سب کو دیکھ رہا ہے، اور وہی لطیف یعنی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہاری آنکھیں کھول دینے والی باتیں آ چکی ہیں، اور اب جو بھی بصیرت سے کام لے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو کوئی ان پر اندھا بن جائے گا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اور اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کی تفصیل بتاتے ہیں تاکہ یہ کافر بول اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کر دیا ہے، اور تاکہ ان پر بھی واضح کر دیا جائے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اگر اللہ جبرن چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے،
اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے محافظ ہیں اور نہ ہی ان کی وکالت کرنے والے ہیں، اور گالیاں نہ دیں ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے زیادتی اور جہالت سے۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل بڑے کر دیے ہیں، پھر انہیں یعنی سب نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ انہیں بتا دے گا جو ان کے اعمال تھے۔ صدق اللہ العظیم۔